سامنے اور اپنے ماموں کے سامنے، اپنے چچا کے سامنے، اپنے ولی کے سامنے، اپنے رشتہ دار کے سامنے وہ تو اللہ کے رسول بول نہیں سکے گی کمواری ہونے کی وجہ سے، شرمیلی ہونے کی وجہ سے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ آج بیوہ تو کوئی شرم کر لے گی، کمواریاں اللہ کے فضل سے سب سے پہلے بولتی ہیں، خاموشی نہیں ہوتی، چوپی نہیں ہوتی، اپنی من مانی، اپنی مرضیاں۔ تو یا رسول اللہ کمواری سے کیسے ہم اجازت لیں گے؟ آپ نے فرمایا اذنھا سماعتھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے، اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ وہ حضرات ان کے نکاح کے بارے میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتا کہ جہاں اپنی مرضی سے دوست دھاندلی سے ان کا نکاح کر دے، زبردستی ان کا نکاح کر دے، اور ان کی رائے اور ان کی پسند اور ان کی سوچ اور ان کے نظریات اور ان کی اسلام پسندی کو کوئی دبا کے رکھے کہ خبردار بولنا نہیں ہے۔ اور اسلام نے یہ بھی راستہ دیا ہے، اسلام نے یہ بھی راستہ دیا ہے، اگر عورت دیندار ہے، عورت اگر ایماندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اس کا سگا باپ، اس کا سگا بھائی، اس کا سگا ماموں، اس کا سگا چچا، اس کا سگا رشتہ دار اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے کسی نکمے کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتا ہے اور زبردستی کرتا ہے، شرابی کے ساتھ، بے نماز کے ساتھ، جوئے باز کے ساتھ، سود خور کے ساتھ، جھوٹ کے دل دادا کے ساتھ، زانی بدکار کے ساتھ اس کا نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کا مال دیکھ کر، ان کا خاندان دیکھ کر، اس کی ڈیوٹی اور ملازمت دیکھ کر اور اس کی کرسی اور عہدہ دیکھ کر کسی چیز سے متاثر ہو کر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ بچی انکار کرتی ہے، باپ کہتا ہے نہیں یہی کریں گے، چچا کہتا ہے یہی کریں گے، ماموں کہتا ہے یہی کریں گے، بھائی کہتا ہے یہی کریں گے، اور سارے رشتہ دار کہتے ہیں یہی کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، امی عائشہ کا بیان ہے، فالسلطان ولی من لا ولی لہ، جو عورت پہ اس طرح زیادتی کرے اس کے سربراہان اور اس کے اولیاء، اس کے ولی، اس کے سربراہ اس پہ اس طرح کی زیادتی کرے، عورت سب کی ولایت اور سربراہی کو ٹھوکر مار کر عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ یہ اسلام ہے، ہم نے اس کا معنی غلط کر لیا ہے۔ وہ ہے کہ والدین زیادتی کرے، ولی اور سرپرست زیادتی کرے تو پھر، لیکن یہ جو نکاح ہے نا، گھر سے بھاگ کر دوڑ کر فرار ہو کر آشراء کے ساتھ گھر کی دیواریں پھلانگ کر گھر کو لوٹ مار کر کے جا کے عدالت میں نکاح کرنا ہے، اس کو ہم صحیح نہیں سمجھتے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی دیندار عورت ہے، والدین اور سرپرست اور ولی اس پہ زیادتی کرتے ہیں، بے دینوں کے ساتھ اس کو نکالنا چاہتے ہیں، وہ بے دینوں سے بچنا چاہتی ہے لیکن یہ بچانے کے لیے تیار نہیں، تو ایسی صورت میں فالسلطان ولی من لا ولی لہ، ایسی صورت میں وہ زیادتی کا حق نہیں رکھتے۔ عورت عدالت اسلامیہ سے رجوع کرے گی اور شرعی عدالت اس کے نکاح کا اہتمام اور انتظام کرے گی اور شرعی عدالت سرپرست بن کر اس کا نکاح کرا دے گی۔ آپ اندازہ کریں، عورت کوئی ہے مائی کا لال جو عورت کے حق کو دبا جائے، عورت کے حق پہ زبردستی ڈاکہ ڈال دے؟ تو اسلام نے ان کی حفاظت کا خیال رکھا کہ ان پر زیادتی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا شگار فی الاسلام، اسلام میں وٹے سٹے کا نکاح نہیں، اسلام میں ادلے بدلے کا نکاح جائز نہیں، وٹے سٹے کی شادی جائز نہیں، یہ صحیح حدیث میں آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت اگر کسی گھر میں نہیں بچ سکتی کسی وجہ سے، اس کا گزارا نہیں ہوا، وسیبہ نہیں ہوا، اب اس کی وجہ سے وہ دوسری عورت جو دوسرے گھر میں ہے وہ اچھی بھلی ہے، اس کو کوئی نہ خاوند کو کوئی شکایت ہے نہ بیوی کو کوئی شکایت ہے، دونوں کا پیار محبت سے اچھی طرح نباہ ہو رہا ہے، آپس میں بہترین زندگی چل رہی ہے، لیکن ایک عورت کی
ناچاکی کی وجہ سے یا دوسرے مرد کی نالائکی کی وجہ سے ایک رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو وٹے سٹے کے دونوں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوسری عورت کو کس چیز کی سزا ہے؟ وہ کیوں اپنا گھر اجاڑے برباد کرے اور ویران کرے؟ وہ کیوں اپنے گھر کے رشتے کو بندھن کو توڑے؟ اس لیے فرمایا لا شکارہ فی الاسلام، عورتوں پہ زیادتی ہوتی تھی، ایک خامد بیوی کی آپس میں بنتی نہیں ہے اور خامد بیوی کو مارتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کے بدلے میں وہ بیوی پیچھے اپنے بھائی کو فون کرتی ہے، وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے جو اس کی نند ہے پہلی بیوی کی، بلا قصور مارتا ہے۔ اس لیے یہ عورتوں کے حقوق کی پاسداری کے لیے اسلام نے قانون بنایا ہے کہ وٹے سٹے کی شادی جائز نہیں، زبردستی جائز نہیں ہے، دھکے سے کسی کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی نے کر دیا ہے تو شرعی عدالت اس کو ختم کرنے کا حق رکھتی ہے۔ طلاق کے معاملے میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن کر آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ ایک آدمی طلاق دیتا، پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر اسی طرح سینکڑوں مرتبہ طلاق دیتا اور سینکڑوں مرتبہ رجوع کر لیتا۔ نہ وہ بیچاری آگے نکاح کر سکتی تھی کہیں اور، نہ پچھلا اس کو آباد رکھتا تھا، نہ اگلے گھر میں جانے کے لیے گنجائش باقی بچتی تھی، تو ساری زندگی عورتیں لڑکی رہتی تھی بیچاری، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، نہ بیوہ اور نہ شوہر دیتا۔ تو اسلام نے یہ قانون بنایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، دو چانسز ہیں، دو موقع ہیں، دو مرتبہ طلاق ہے۔ اگر دو مرتبہ طلاق دے کر رجوع کیا ہے اور اس کے بعد پھر گزارا نہیں ہوا، تیسری طلاق دے دی ہے، تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس کے بعد پھر تم آپس میں دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ عورت کو آزادی حاصل ہے کہ اس کے بعد وہ جہاں کہیں اس کو رشتہ پسند ہو اپنے والدین اور سرپرست کے ذریعے وہاں نکاح کر لے، پہلا خامد اس کو پابند رکھنے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ ظلم اسلام نے ختم کیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات آئی ہے تو سنو، یہ حلالہ، میں حیران ہوتا ہوں قرآن و حدیث کو پڑھ کر، حلالے کا مسئلہ لفظوں پہ غور کریں، اسلام عورت کا کتنا ہمدرد ہے، اسلام عورت کا کتنا، اس سے زیادہ ہمدردی اور عورت کی ترجمانی اور اس کے حقوق کی پاسداری کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن نے کئی ایک صورتیں وہ نازل قرآن میں ہوئی ہیں جن کا نام ہی سورۃ النساء ہے، جس میں مسئلے ہی اللہ نے عورتوں کے بیان فرمائے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں قرآن جیسی دنیا کی سب سے بڑی مقدس کتاب ہے اور عورتوں کے نام پہ اس میں صورتیں موجود ہیں۔ سورۃ النساء، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، ایک عورت کا نام سورہ مریم، جنابہ مریم کے نام پہ۔ تو حضرات، جو اسلام اس قدر ان عورتوں کی عزت افزائی، حوصلہ افزائی، حقوق کی پاسداری کا خیال رکھتا ہے، میں نے اس حدیث کو پڑھا، مجھے بہت ہی زیادہ، میں نے کہا واہ رے واہ، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چاند شاہ۔ حدیث کا ترجمہ سنیں ذرا، آپ کو پتا چلے کہ عورت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر شفقت فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پہ بھی لعنت اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس پہ بھی لعنت۔ دونوں ہی مرد ہیں، دونوں ہی مرد ہیں، اس حدیث میں جو ذکر ہوا ہے نا، دونوں ہی مرد ہیں۔ حلالہ کرنے والا اس پہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت، اور جس کی خاطر حلالہ کر رہا ہے وہ بھی مرد ہے، اس پہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت۔ آپ حیران ہوں گے کہ دونوں مردوں پہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، عورت کو درمیان سے بچا لیا ہے اس لیے کہ عورت بیچاری بے قصور ہے، عورت کا نام نہیں لیا کہ اس عورت پہ بھی لعنت۔ تو حضرات، گزارش یہ کر رہا تھا، اسلام عورتوں کی عزتوں کا پاسباں ہے، اسلام عورتوں کے حقوق کا ترجمہ ہے، اسی لیے اسلام نے اس کے لیے اتنی آسانیاں، کسی مرد کو کہو
کبھی وہ نماز چھوڑ دے، ہوش آواز ٹھکانے ہوں، نہیں چھوڑ سکتا۔ عورت کو ہر مہینے 1 ہفتے نمازوں کی چھٹی ہے، اور اگر اللہ نے کوئی بیٹی بیٹا کو بچہ کو ولادت اور ڈلیوری کیس ہوا تو مہینہ سوا مہینہ نہ روزہ نہ نماز۔ اور مرد کو گرمی ہو، سردی ہو، نرمی ہو، سختی ہو، دھوپ ہو، سایہ ہو، جھڑی ہو، جو کچھ بھی ہو، اور اسی طرح جنوری دسمبر کے دن ہوں اور جون جولائی کے ایام ہوں، مرد کو اگر روزے آ گئے ہوں تو روزے بھی رکھے گا، نمازیں تو یہ پڑھے گا ہی پڑھے گا۔ تو کس پہ بوجھ زیادہ ہے؟ آپ غور کریں نا ذرا، ساری جو میں نے باتیں عرض کی ہیں، آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ کس کے اوپر جفاکش کس کو بنایا، محنت کس پہ زیادہ ڈالی، ازمائش کس پہ زیادہ ڈالی، مصیبتوں کا شکار بیچارہ کون ہوا؟ مرد۔ یہ سارا کچھ کر کے موت کے منہ میں بیٹھ کر بیگم صاحبہ کے کپڑے کے لیے پیسے کماتا ہے، اس کے جوتے کے لیے، اس کی عید کے لیے، اس کی شاپنگ کے لیے، بیٹیوں کے ناز نخرے برداشت کرنے کے لیے یہ بیچارہ موت کے منہ میں بیٹھ کر سارا کچھ کرتا ہے۔ کبھی گھر آ جاتا ہے اور کبھی گھر آنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ بیگم کے کپڑے، جوتا، بیگم کے لیے مکان، بیگم کے لیے شاپنگ کا سامان، اور بیگم کے لیے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے گیا تھا، بیچارے کی میت ہی دوبارہ کر دی۔ پھر ظالم کا ظالم، افسوس ہے یار، پھر ظالم کا ظالم کہ یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے۔ تو اللہ نے مرد کو ہر لحاظ میں یہ سچ کہہ رہا ہوں، مرد کو اللہ رب العزت نے ہر لحاظ سے عورت کا چوکیدار ہی بنایا ہے۔ باپ ہے تو اپنی بیٹی کی رکھوالی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کی عزت کا رکھوالا ہوگا، چوکیدار ہوگا، اس پہ خرچ کرے گا، خیال کرے گا۔ بھائی ہے تو اپنی بہنوں کی عزت کا رکھوالا ہوگا، چوکیدار ہوگا۔ خامد ہے تو اپنی بیوی کا رکھوالا ہوگا، چوکیدار ہوگا، اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور کتنے خامد ہیں جو اپنی عورتوں کی، اپنی بیویوں کی عزت بچاتے ہوئے دنیا سے قتل ہو گئے۔ بالکل۔ بیٹا ہے تو اپنی ماں کی عزت و عفت کا خیال کرے گا، رکھوانا۔ تو خامد مرد کو ہر حال میں عورت کا چوکیدار بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو شہزادی بنا کے، اس کو بالکل کلی بنا کے، ننھی پری بنا کے، اور اس کو گھر کی ملکہ بنا کے، آنگن کا سہاگ بنا کے، کائنات کے رب نے یہ سارے شان اس کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ شہزادوں کی طرح رہے گی، کھانا بھی تو لائے گا، پینا بھی تو لائے گا، لباس بھی تو دے گا، مکان بھی تو دے گا، اخراجات بھی تو کرے گا، خرچے بھی تو کرے گا، تو ڈیوٹی کرے گا، تو مزدوری کرے گا، تو محنت کرے گا، تو بیرون ملک جائے گا، تو وطن سے جدا ہوگا، تو رات کمائے گا، تو دن کمائے گا۔ یہ تیری سردردی ہے، یہ گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے سارا کچھ تیرے سے طلب کرے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے میں نے گزارش کی ہے کہ یہ جو عورتیں شور ڈال رہی ہیں نا، یورپ سے تنخواہیں لے کر اور NGOs کی ملازمائیں بن کر کہ ہمیں ہمارے حقوق دے دیے جائیں، ہم جلوس نکالیں گی اور ہم ریس کریں گی اور ہم یوں کریں گی اور ہم احتجاج کریں گی اور ہمارے پروگرام ہوں گے، میڈیا پہ ہمارا یہ میسج یہ ہوگا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں نادانی ہے، بے سمجھی ہے، کم عقلی ہے۔ اسلام نے اس کو سارا کچھ دیا ہے۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، یورپ میں اولڈ کیمپ ہیں۔ حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ لندن میں تھا، لندن میں تو میں نے صبح ہوٹل کے باہر میں کھڑا تھا تو میں نے ایک بوڑھا بابا دیکھا، بوڑھا بابا، اور وہ سڑک کے کنارے پہ کھڑا ہے اور صبح اسٹوڈنٹ کالج جا رہے ہیں۔ اس نے ایسے کیا کہ یہاں سے وہ شروع ہوا تو اپنے دونوں ہاتھ اس طرح ہلاتا ہوا گھومتا ہوا یہاں آ گیا۔ کہتے ہیں جب وہ واپس آیا نا بابا تو میں نے انگلش میں اس سے پوچھا کہ بابا جی آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور مجھے میری اولاد اولڈ کیمپ میں چھوڑ گئی ہے، آج 12 سال کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟
اسلام کہتا ہے تمہاری جنت بھی تمہارا باپ ہے، تمہاری جنت بھی تمہاری ماں ہے. جب بوڑھی ہو جائے تو دھکا نہیں دینا اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھانا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کے خرچے پورے کرنے ہیں، اس کے قدموں میں جنت ہے. قدموں میں جنت کیوں کہا؟ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا اس کے رسول کہ اس کے ہاتھوں میں جنت ہے، اس کی خدمت میں جنت ہے، اس کے سینے میں جنت ہے. اللہ نے یہ کیوں کہا اس کے قدموں میں جنت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو اتنا حقیر کر دو، یہ اوپر ہی اوپر ہو، تم نیچے ہی نیچے. اولاد کو حکم ہے یہ. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہی خواتین ہیں جن کی فرمائش پہ، جن کی درخواست پہ قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی. سیدہ خولہ نے رسول اللہ سے بات کی، جبریل قرآن لے کر آئے. حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا کیوں ذکر نہیں؟ اللہ نے فوراً قرآن نازل فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. اے میریو بندیوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جہاں مردوں کے اعمال کو کائنات کا رب دیکھ رہا ہے، انہیں صلہ دے گا، وہاں عورتوں کے عملوں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ قیامت کے دن ان عورتوں کو بھی صلہ عطا فرمائے. دین میں بھی اس کے لیے آسانیاں اور کامیابی کے بڑے آسان راستے، اور مرد پہ بیچارے پہ مشقت ہی مشقت. اللہ سے یہ دعا ہے اللہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو سمجھ عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت نے اسلام کی آغوش میں رہنے کی اور مطمئن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا